الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرض علی الامم ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان شریف کی برکات سے بہرہ بر ہونے کا یہ موقع عطا فرمایا اور رمضان المبارک کا عشرۂ نجات از نار جہنم رواں دواں ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو نار جہنم سے آزاد عطا فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ سب کو فردوس کے بالا خانوں میں بلند مقام عطا فرمائے۔ آج ہمارے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع ہے مفہوم قرآن بدلنے کی واردات قسط نمبر 13۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو اسرار و رموز قرآن کا درک عطا فرمائے اور اسے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا یہ موضوع بھی سال ہا سال سے آنے والا مسلسل موضوع ہے کہ جس میں قرآن مجید برہان رشید کی آیات کا مفہوم واضح کیا جاتا ہے، وہ آیات جن کو غلط نظریات والے لوگ غلط رنگ دے کر پیش کرتے ہیں۔ اس سلسلہ میں یقیناً بہت سے احباب ایسے ہیں جنہوں نے پہلے 12 کے 12 وہ موضوعات جو تقریباً 11 سالوں کا وہ موضوع ہے، ایک سال میں 2 ہوئے تھے، باقی سالانہ ایک موضوع ہوتا، اور اس لحاظ سے اب وہ 13ویں قسط ہے مفہوم قرآن بدلنے کی واردات کی، جن میں سے ایک جلد چھپ چکی ہے اور دور دراز تک اللہ کے فضل کے اس کے اثرات پہنچے ہیں، یہاں تک کہ مدرسین درس نظامی نے اس کتاب کو، ان خطابات کو آگے اپنے اپنے حلقوں میں اپنے انداز و اسلوب میں پیش کیا ہے۔ آج صبح فامدین کورس میں ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ، اے پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے، یہ موضوع تقریباً 1.5 گھنٹہ آپ نے سماعت کیا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پاک کی طرف سفر اور وہاں حاضری کا جو طریقہ ہے
امت مسلمہ کا مختلف صدیوں کو جو عمل ہے اور قرآن و سنت میں جو اس کا شرعی حکم ہے اس کو بیان کیا گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا، سوال کرنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا فرمانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خزانوں کا ہونا، یہ وہ امر ہے جس وقت ہمارے زیر بحث ہے۔ اس لحاظ سے قرآن مجید برہان رشید کی سورہ انعام کی آیت نمبر 50 کچھ لوگ اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ ان کا مقصد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی بڑی نہیں جتنی لوگ مومن بیان کرتے ہیں، بلکہ وہ معاذ اللہ ایک بے اختیار، بے بس اور مجبور انسان تھے۔ اس سلسلہ میں لاہور میں ایک بدبخت نے وہ بورڈ چوک کے قریب پورا بورڈ آویزہ کیا اس آیت کو لکھ کر، اور پھر اس نے اور اس کے حواریوں نے اس سلسلہ میں آگے کئی غلط پراپوگنڈے کیے ہیں۔ ہمارے بہت سے شہروں میں اس طرح آیات کا استعمال کہ جس میں وہ اپنے تراشے ہوئے مفہوم کو سامنے رکھ کر آیت کے ذریعے سے اس کو آگے لوگوں میں فائر کرتے ہیں اور پہنچاتے ہیں، اور اس طرح ایک فتنہ پروری اور فرقہ واریت کا ماحول پیدا کیا گیا ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کی آیات کو قرآن کی روشنی میں اور سنت کی روشنی میں بیان کرتے ہوئے ان کے حقیقی مفہوم کو واضح کیا جائے، تاکہ کسی طرح کا کوئی انتشار، افتراق امت میں نہ ہو، اور وہی صفہ والے جو نظریات ہیں وہ آج بھی امت میں رائج رہیں۔ رب ذوالجلال نے ہمارے نبی علیہ السلام کو فرمایا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرما دیں لا اقول لکم، میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا عالم الغیب، اور میں یہ نہیں کہتا کہ میں خود غیب جان لیتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ اب یہ آیت کریمہ بہت سے لوگوں نے اس کے سٹیکر چھپوائے ہوئے ہیں اور اس کو اپنا نظریہ سمجھ کے اس کو پیش کرتے ہیں۔ یہاں پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی نفی کی ہے، جن میں سے 2 کا تعلق وصف کے ساتھ ہے اور 1 کا تعلق ذات کے ساتھ ہے۔ جو ذات کے لحاظ سے ہے اس میں تو مجاز نہیں آتا، لیکن جو وصف کے ساتھ ہے اس میں مجاز کا دخل ہوتا۔ آپ نے کہا کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، تو یہ وہ چیز ہے جس کا تعلق براہ راست ذات کے ساتھ ہے، تو اس میں 2 قسمیں، 2 حیثیات نہیں بنے گی کہ کہا جائے کہ حقیقتاً تو ملک نہیں، مجازاً ملک ہیں۔ رب ذوالجلال نے ان کو کروڑوں جو ملک ہیں ان سے بڑی شان عطا فرمائی ہے، ملک تو ان کے در کے دربان ہیں۔ باقی 2 باتیں جو آغاز میں کہیں، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا عالم الغیب، اور میں اپنے طور پر غیب جانتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر 2 چیزوں کی نفی کی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک تو علم غیب کی، لا عالم الغیب، میں خود غیب نہیں جانتا، یہ خود کا لفظ جب تک نہیں لگائیں گے اس وقت تک قرآن کا آپس کا آیات کا مضمون کا اتحاد برقرار نہیں ہوگا، چونکہ اگر یہاں پر نفی ہو تو دوسری جگہ جو اس بات ہے تو آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، اللہ غیب جانتا ہے، اپنے غیب کا کسی پر اظہار نہیں کرتا، لیکن رسولوں میں سے جسے چاہے اس کو دے دیتا۔ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسولہ من یشاء، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تجھے غیب دے، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب عطا فرما دیتا ہے۔ تو اب ان آیات کے ساتھ آپس میں تطبیق تب ہو سکتی ہے کہ جب ان میں جو اثبات ہے وہ اور چیز کا ہو اور یہاں جو نفی ہے وہ اور چیز کی ہو۔
اگر دونوں ایک ہی چیز کی نفی اس بات ہو جائیں تو پھر قرآن میں تعارض آ جائے گا، آپس میں ٹکرا جائے گا. حالانکہ اس کے قرآن ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اللہ فرماتا افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. وہ لوگ کیا قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا تو اس میں بڑا ٹکراؤ ہوتا. چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. یہ ایک طرح کی بات کرتا ہے، آپس میں اپنی بات کو رد نہیں کرتا. تو پھر قرآن کے قرآن ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ نفی اور چیز کی ہو اور اس بات اور چیز کا ہو. اگر ایک ہی چیز کی نفی ہو اور اسی کا ہی اس بات ہو تو پھر تو قرآن کے قرآن ہونے کے خلاف ہے. تو اس واسطے جن آیات کے اندر اس بات ہے اور وہ تفصیلات ہماری تقریباً 40 قسطیں جو ہیں 40 ان میں وہ موجود ہے. جو اس بات ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ کی طرف سے جاننے والے ہیں، اور جو نفی ہے وہ اس چیز کی ہے کہ اپنے طور پر جاننے والے نہیں ہیں. لہٰذا جو کہا ولا عالم الغیب، میں اپنے طور پر جاننے والا نہیں ہوں. اگر یہ خود جاننا اپنے طور پر یہ لفظ نہیں ہوں گے تو پھر ان آیات سے اس آیت کا تعارض آ جائے گا. تو تعارض سے تب بچ سکتے ہیں کہ جس وقت یہ مطلب سامنے رکھا جائے کہ وہاں جو اللہ کی طرف سے ان 2 آیات میں ذکر کیا گیا تو وہ یہ ہے کہ رب مطلع کرتا ہے، رب اظہار کرتا ہے، رب دے دیتا ہے. اور یہاں جو کہا نہیں تو فرمایا میں اپنے طور پر نہیں جانتا، میں رب کے دینے سے جانتا ہوں. تو اس واسطے ان آیات کے اس اسلوب سے یہ بات معین ہوتی ہے کہ یہاں پر نفی اپنے طور پر جاننے کی ہے اور اللہ کی عطا کی نفی نہیں ہے. باقی اس کی تفصیل میں اس وقت میں نہیں جاؤں گا چونکہ اس کی ہماری جو قسطیں ہیں وہ 40 سے زائد ہو چکی ہیں جس میں ہم نے اس مضمون کو بیان کیا ہے. اب یہاں پر خزائن اللہ کے مالک ہونا، جس طرح دوسرے مقام ہے قل لا املک، تو اس میں بھی 2 جہتیں ہیں. ایک ہے اپنے طور پر مالک ہونا اور اپنے طور پر خزائن والا ہونا، اور دوسرا ہے اللہ کی طرف سے دیا جانا. ان 2 باتوں میں فرق ہے. نبی علیہ السلام نے یہ جملہ اس لیے بولا کہ تاکہ جو عیسائیوں کا نقطہ نظر تھا اس کا رد ہو جائے. یعنی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مستقل بذات سمجھ لیا، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھ لیا، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب کے مقابلے میں ایک اتھارٹی سمجھ لیا کہ اگر رب نہ بھی دے پھر بھی یہ ہمیں دیں گے، اگر رب روکے پھر بھی یہ ہمیں عطا کریں گے. تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میرے پاس کچھ نہیں، جو دیتا ہوں رب کا دیا ہوا دیتا ہوں. آپ نے اس بنیاد پر اللہ کے حکم کے مطابق اللہ نے فرمایا انہیں کہہ دو کہ کوئی وہ بگڑے ہوئے عقیدے والے جو پہلے لوگ ہیں وہ ایسا عقیدہ تمہارے بارے میں نہ رکھے. جو اس وقت کی قوم ہے جن کو تم خطاب کر رہے ہو ان میں مشرکین بھی ہیں، ان میں یہود و نصارہ بھی ہیں، ان کو براہ راست اور بالواسطہ جو سننے والے مومنین ہیں ان کو بھی اپنے عقیدے کی وضاحت ہوتی رہے کہ یہ ہمارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے روزانہ معجزات کا اظہار ہوتا ہے یہ بڑی شان والے ہیں، مگر پھر بھی رب کے بندے ہیں، یہ رب کے بیٹے نہیں ہیں، پھر بھی یہ رب کے محبوب ہے، یہ کسی لحاظ سے معبود نہیں ہے. اس بنیاد پر کہ اپنے مستقل ہونے کی نفی ہو جائے کہ میں مستقل بذات نہیں ہوں، میری جتنی حیثیت ہے جو ہے جس سے دنیا حیران ہے یہ وہ ہے جو میرے مولا نے مجھے عطا فرمائی ہے. اس سلسلہ میں اگر یہ مفہوم اس کا نہ کیا جائے تو پھر قرآن مجید برہان رشید کے متعدد مقامات اور نبی علیہ السلام کی متعدد احادیث کی نفی ہو جاتی ہے. تو اس بنیاد پر وہی مفہوم واضح ترین مفہوم ہوگا کہ جس مفہوم کے لحاظ سے یہ صورتحال بندوں کو میسر ہے کہ جس میں قرآن کی دیگر آیات کا انکار بھی نہیں ہوگا اور نبی علیہ السلام کے فرامین کا انکار بھی نہیں ہوگا. قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے 4 پارے میں یہ مسئلہ میراث کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء کے اندر، یہ آیت نمبر 11 ہے، آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، لا تدرون، تم نہیں جانتے، ایہم اقرب لکم نفعا، کہ ان میں سے تمہارے لیے زیادہ مفید کون ہے. تم یہ نہیں جانتے کہ ان میں سے تمہیں زیادہ نفع دینے والا کون ہے. کن میں سے؟ آبا میں سے اور اپنی اولاد میں سے. اب یہ نفع صرف دنیا کا نفع نہیں،
یعنی نفع جس کی نفی کر کے کچھ لوگ جشن مناتے ہیں کہ چونکہ ہمارے نبی علیہ السلام نفع نہیں دے سکتے لہذا ہم کامیاب ہو گئے، ہماری فتح ہو گئی، چونکہ ہم نے آیت پڑھ دی کہ سرکار مالک نہیں ہے خزانوں کے، سرکار نفع نہیں دے سکتے، تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ تمہارے آبا بھی نفع دے سکتے ہیں، تمہاری اولاد بھی نفع دے سکتی ہے، لیکن ان میں سے تمہیں پتہ نہیں کہ کون زیادہ نفع دینے والا ہے سارے نفع دینے والے، لیکن ان میں سے کچھ زیادہ نفع دینے والے ہیں، اور وہ نفع صرف دنیا کا نفع نہیں کہ دنیا میں ان میں سے کوئی گھر دے دے، کوئی کمرہ دے دے، کوئی لباس دے دے، کوئی کھانا دے دے۔ یہاں پر اس امت کی پہلی تفسیر جو تفسیر ابن جریر ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ اس نفع سے بالخصوص آخرت کا نفع ہے، اس واسطے کہ کچھ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے آبا کی سفارش سے جنت مل جائے گی، کچھ وہ ہے جن کی اولاد کی سفارش سے جنت مل جائے گی۔ اب آبا بھی نفع دے رہے، اولاد بھی نفع دے رہی ہے، اور نفع وہ قرآن مجید میں موجود ہے، کسی کا باپ کسی کا بیٹا اس کی یہ حیثیت قرآن میں ہو، اور جن کا کلمہ پڑھ کے بندہ مومن بنا ہے، جن کے قدموں پر ہزاروں باپ قربان کیے جا سکتے ہیں، وہ اتنے مجبور ہو اور ان کی کوئی حیثیت نہ ہو، معاذ اللہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ نفی اس چیز کی ہے کہ فضل خدا کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، فضل خدا ہوتا ہے تو محبوبوں سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں اس کی وضاحت کے لیے میں آپ کے سامنے صحیح بخاری شریف کی وہ حدیث شریف پیش کرتا ہوں جس میں ہمارے محبوب علیہ السلام نے اس امر کو واضح کیا ہے۔ یہ بخاری شریف کی جلد نمبر 1 ہے جس کے اندر صفحہ نمبر 179 پر یہ حدیث شریف موجود ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوما فصلی علی اہل احد صلاته علی المیت۔ نبی علیہ السلام ایک دن احد کے شہیدوں کے قبور پر تشریف لے گئے، آپ نے وہاں جا کر ایسے نماز پڑھی جس طرح کے جنازہ پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ثم انصرف الی المنبر، آپ لوٹ کے آئے اور ممبر پہ بیٹھے۔ اب جو نبی علیہ السلام نے ممبر پہ تقریر کی وہی تقریر آج ان کی دین کی خدمت کے لحاظ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا، اور یہ سعادت ہے اس امت کی کہ اس امت کے پاس ایسے وسائل ہیں، اگرچہ درمیان میں 14 صدیوں کا فاصلہ ہے لیکن پھر بھی اسے وہی لفظ میسر ہیں جو کبھی نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی کے منبر پہ لوگوں کو سنائے تھے۔ اب یہ بخاری شریف میں پوری سند اس کی موجود ہے، متعدد مقامات پر یہ حدیث شریف موجود ہے جو نبی علیہ السلام نے احد سے آ کر منبر پہ بیٹھ کے لوگوں کے سامنے تقریر کی، اور بخاری شریف میں سند صحیح سے وہ الفاظ ہیں، وہ الفاظ میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ دماغ بھی معطر ہو جائے، دین بھی معطر ہو جائے، ایمان ایقان اور روزے کی حالت کی مزید خوشبو بڑھ جائے کہ ہمارے نبی علیہ السلام سے ہمارا جو پیار ہے تو ہمیں آپ کے ہر لفظ سے پیار ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا فقال انی فرط لکم، میں تمہارے لیے فرط ہوں۔ فرط کا لفظ اگر تفصیل میں جاؤ تو مشکل کشا کے معنی میں ہے۔ فرط وہ ہے جو کہیں پہلے جا کے دوسروں کو بندوبست کرے، میں تمہارے لیے فرط ہوں، تم نے بعد میں آنا ہے، میں نے میدان محشر میں تمہارے لیے سب کچھ پہلے تیار کر رکھنا ہے، میں فرط ہوں۔ پھر وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، اور یاد رکھنا میں تمہارا گواہ بھی ہوں۔ قیامت تک یہ نہ سمجھنا کہ محبوب دنیا سے چلے گئے ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا، پر میں تمہارا گواہ بھی ہوں۔ اب جس طرح فرط صرف صحابہ کے لیے نہیں، فرط پوری امت کے لیے، ایسے گواہ بھی صرف صحابہ کے لیے نہیں، گواہ پوری امت کے لیے۔ فرمایا میں تمہارے لیے گواہ ہوں، اور اللہ نے کہا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ باقی ہر نبی اپنی امت کا گواہ ہوگا، اے نبیوں کے نبی تم ساری امتوں کے گواہ ہوگے، تو جو سب کے گواہ ہیں وہ اپنی امت کے تو ضرور گواہ ہیں۔ فرمایا میں تمہارا گواہ ہوں۔ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِ الْآنَ، فرمایا حوض کوثر کو خدا کی قسم میں اب بھی دیکھ رہا ہوں۔ یعنی یہ شانے ہیں تاکہ پتہ چلے لوگوں کو کہ نبوت کے سورسز تیز کتنے ہیں اور صلاحیت کتنی بڑی ہے۔ قسم اٹھا کے کہا ہوا انی واللہ، خدا کی قسم میں، لانظر، یہ نہیں کہا نظرتو، نظرتو کا مطلب ہے میں نے دیکھا، لانظر کا مطلب ہے میں دیکھ رہا ہوں۔ تو لانظر یہ اسمیت جملہ ہے، جملہ اسمیہ کی خبر جب جملہ فعلیہ ہو تو وہ تجدد اور دوام پر دلالت کرتی ہے۔
تو مطلب کیا بنا؟ یہ نہیں کہ میں نے ماضی میں 1 دن دیکھا، ماضی میں 2 دن دیکھا، ماضی میں 4 دن دیکھا، فرمایا میں تو ہر گھڑی دیکھ رہا ہوں. یعنی یہ صلاحیت ہے، جب توجہ کرتا ہوں دیکھ لیتا ہوں. وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِي، اپنے حوض کی طرف. شان دیکھو میرے محبوب علیہ السلام کی، اور ملک دیکھو ان کا. حوض جس کے پیالے ستاروں سے زیادہ ہے، اس حوض کو سرکار نے اپنا حوض کہا. آج وہ سوچ جو چیز اللہ کے کسی بندے کی طرف منسوب ہو جائے تو کہتے ہیں وہ کھانی ناجائز ہے، وہ پینی ناجائز ہے. انہوں نے اپنے لیے حوض کوثر کے دروازے خود بند کر لیے ہیں، چونکہ سرکار نے اس کو حوض اللہ نہیں کہا، حوض الرسول کہا ہے. حوضی میرا حوض، اب میں اپنے حوض کو میرا حوض. اب اور لوگ کون ہے کوئی حکمران، کوئی تاجدار جو قیامت کے دن ایک مٹھی کو بھی کہے کہ میری مٹھی، جو میری مٹھی کی کنکری ہے. قیامت کے دن تو سب کی بادشاہتیں اڑ چکی ہوں گی، سب بڑی بڑی اونچی کرسیوں والے قدموں کے نیچے موم جامے بن چکے ہوں گے، سب تاجوروں کے تاج اچھل چکے ہوں گے، مگر قیامت کے دن بھی کروڑوں میلوں میں پھیلا ہوا حوض وہ سرکار کا ملک قرار پایا ہے. میرا حوض. اب میرا حوض، اب وہ حوض جو اربوں لوگوں کی پیاس بجھائے گا، وہ رب کا خزانہ نہیں تو اور کیا ہے. وہ حوض جس سے قیامت کے دن انشاءاللہ ہماری پیاس بجھے گی، سرکار اپنے جام سے سب کو پلائیں گے. وہ حوض ہم آج مان رہے ہیں کہ ہمارے نبی کا حوض ہے. تو وہ لوگ کتنے محرومی کی طرف جا رہے ہیں جو سرکار کے ملک کی نفی کر کے بغلے بجاتے ہیں، پوسٹر چھاپتے ہیں، سائن بورڈ لگاتے ہیں کہ خوش ہو جاؤ ہمارے نبی کے پاس کچھ نہیں. ان بدبختوں کو ہم بتانا چاہتے ہیں ہم خوش ہیں کہ ہمارے نبی کے پاس سب کچھ ہے رب کا دیا ہوا. کہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ملک میرا ہے تو میں آج ہی دیکھ رہا ہوں، دوسرے دیکھیں گے قیامت کے بعد. میں آج دیکھ رہا ہوں اپنے حوض کو، اور یہ وہ حوض ہے جس کا پانی صدیق بھی پیئیں گے، شہید بھی پیئیں گے، کتب غوث ولی بھی پیئیں گے، نبی رسل بھی پیئیں گے، اور لنگر ہے میرے نبی علیہ السلام کا. اس واسطے سرکار نے فرمایا تھا اللہ اجود جودا، اس کائنات میں سب سے بڑا لنگر خانہ رب ذوالجلال کا ہے. وَأَنَا أَجْوَدُ بنی آدم، رب کے بعد پوری انسانیت میں میرا پہلا نمبر ہے. بنی آدم میں سارے نبی بھی آ گئے، سارے رسول علیہ السلام بھی آ گئے، ان سب کے مقابلے میں زیادہ جود والا ہوں. اس کی ایک جھلک دیکھو حوض کے انداز میں. میرا حوض، میں اس حوض کو آج بھی دیکھ رہا ہوں. لہٰذا قرآن مجید کی جتنی آیات میں ہے لا املک، میں مالک نہیں ہوں، میرے پاس خزانے نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ بنا میں اپنے طور پر مالک نہیں، میں رب کے بنانے سے مالک بنا ہوں. چونکہ دوسرے مقامات پر تو چونکہ وہ ایک قسط ہماری پوری ہو چکی ہے، اس میں الا ماشاء اللہ کے الفاظ موجود ہیں کہ جو رب چاہے میں اس کا مالک ہوں. تو اللہ سے استثناء کر کے خود اپنا ملک ثابت کیا. اور یہاں خزائن اللہ کی جو وضاحت ہے اس کی ابھی تمہید ہے، اگر آگے خود لفظ خزانہ بھی آئے گا، لیکن یہ اجمالاً میں حوض سے بھی اس کو بیان کر رہا ہوں کہ حوض جو میلوں تک ہے، حوض جو انسان سواری پہ بیٹھے کئی سالوں تک اس کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک نہیں پہنچ سکتا، آسمان کے ستاروں سے جس کے پیالے زیادہ ہیں، وہ حوض میرے محبوب کا ملک ہے. میرا حوض، میرا حوض. اور یہاں تک کہ جو حدیث ہے نا رمضان شریف کے بارے میں، جس نے کسی روزے دار کو پانی پلایا، افطار کروائی، اس کو کیا ملے گا؟ فرمایا سقاہ اللہ من حوضی شربتن، اللہ اسے میرے حوض سے پانی پلائے گا. اللہ اسے میرے حوض سے، حوض کو پھر بھی اپنی طرف منسوب رکھا، حوض میرا ہے، پانی رب پلائے گا. اس کو اللہ میرے حوض سے پانی پلائے گا اور پھر کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی. تو یہ حوض میرے محبوب علیہ السلام کا، جس میں فرمایا میرا حوض، میں اس کو اب بھی دیکھ رہا ہوں. تو اس سے پتا چلا کہ میری امت نے میرے دیکھنے کو اپنے دیکھنے سے جدا ماننا ہے. ان کی آنکھ دیوار کے پیچھے بھی نہیں دیکھتی، میری آنکھ 7 آسمانوں کے پار بھی دیکھ رہی ہے، چونکہ جنت تو 7 آسمانوں کے پار ہے. میں اپنے حوض کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں. اور اس کے بعد وہ جو ہمارا اب موضوع ہے خزانوں والا، فرمایا وَإِنِّي أُوتِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ،
مجھے زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی ہیں۔ انی اوتیتو، یہ بخاری شریف کے الفاظ میں تمہارے سامنے جو پڑھ رہا ہوں، انی اوتیتو مفاتیح خزائن الارض، خزائن جمع ہے خزینہ کی، خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی ہیں۔ تو جس کی چابیاں ہوتی ہیں خزانے تو اسی کے ہوتے ہیں۔ مجھے دے دی گئی ہیں، مجھے عطا کر دی گئی ہیں۔ لفظ کتنے خوبصورت ہیں جن میں پورا عقیدہ اہل سنت ہے۔ میں نے جو تمہید بیان کی اس سے اب کیسے واضح ہوا؟ جو نفی کی فرمایا میں اپنے اپنی مالک بنا، جو اس بات کیا فرمایا میرے رب نے عطا کیا ہے۔ اوتی تو مجھے دیا گیا، مجھے عطا کیا گیا۔ مفاتیحا، مفتاح کی جمع ہے چابیاں، خزائن الارض، زمین کے سارے خزانوں کی۔ ارے جو سارے خزانوں کا مالک ہو اسے بھلا نادار کون کہہ سکتا ہے؟ اس کے ہاتھوں کو خالی کون کہہ سکتا ہے؟ اس کے دینے کا انکار کون کر سکتا ہے؟ جو خزانے رب نے دیے تو پھر جھولیاں بھرنے کے لیے دیے، خزانے جو رب نے دیے تو لوگوں کو نوازنے کے لیے دیے۔ کتنی وہ مرجھائی ہوئی سوچ ہے جو سرکار کی طرف سے جھولی بھرنے کے جملے پر اعتراض کرتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، بھر دو جھولی میری یا محمد۔ یہ لفظ ان کو شرکیہ کہا جا رہا ہے، سٹیکر چھاپے جا رہے ہیں۔ اگر یہ شرکیہ ہے تو معاذاللہ سرکار کی تقریر کو کیا کہو گے؟ جو سرکار نے مجمع عام میں بیٹھ کر تقریر کی، مجھے خزانے دے دیے گئے، اب جس کے پاس خزانے ہوں اللہ کی طرف سے دیے گئے ہیں، اب وہ تو جھولیاں بھر سکتا ہے۔ سخی اس انداز کا ہے کہ اتنا کوئی سخی نہیں، ان کی حیثیت اور خزانہ دینے کے لیے بھی اتنا موجود ہے کہ ایک خزانہ نہیں، خزائن ہیں۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے اپنے لفظوں سے قرآن کی تفسیر بیان کی۔ آج جو اپنی من گھڑت تفسیر بیان کرے گا ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، اور جو تفسیر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے اور صحیح بخاری میں آئی ہے، ہم اس تفسیر کا جھنڈا لہرانے والے ہیں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتی تو مجھے دیا گیا، یہاں بھی بتایا گیا میں اپنے آپ نہیں رکھتا، رب کا دیا ہوا میرے پاس ہے۔ اوتی تو مجھے دیا گیا، مجھے کیا؟ مفاتیح خزائن الارض، زمین کی طرف خزائن کو منسوب کیا، اور خزائن خزینہ کی جمع ہے، مجھے یہ عطا کر دیے گئے۔ اب یہاں بڑی بدقسمتی ہے ان لوگوں کی جو ایک بار انکار کر بیٹھے، جیسے ایک جھوٹ پر 1000 جھوٹ بولنا پڑتا ہے، ایک بار انکار کر بیٹھے تو اب ہاتھ پاؤں مارتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں تو ہمارا گزارا ہو۔ اب اس حدیث پر ان کا تبصرہ یہ ہے، یہ تو خواب کی بات تھی، یہ خواب کی بات تھی، خواب میں کوئی خزانے دیے جاتے ہیں، بس خواب تو خواب ہوتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں بے وقوفو، یہاں تو خواب کا ذکر نہیں، یہاں تو سرکار کے منبر پہ بیٹھ کے بیان کرنے کا ذکر ہے۔ جو احد میں گئے تو جاگتے گئے، احد والوں کو ثواب پہنچایا تو جاگتے پہنچایا، پیدل چل کے آئے تو جاگتے آئے، منبر پہ بیٹھے تو جاگتے بیٹھے، تقریر کی تو جاگتے کی۔ اگر پہلے جملے جاگتے بولے ہیں تو خزانوں والا بھی جاگتے بولا ہے، اور جاگتے بولتے ہوئے جگا دیا ہے۔ اعطیت مفاتیح خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی، اور دوسری لفظ مفاتیح الارض، مجھے زمین کی چابیاں دے دی گئیں۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان جو خود بیان کی ہے اس کے لحاظ سے کتنا خوبصورت انداز صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، اور اسی حدیث میں اس تقریر کا آخری حصہ وہ ہے جو آج ہمارے ادارہ صراط مستقیم کا منشور ایک انداز میں جس کو ہم عقیدہ توحید سیمینار میں بیان کر رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، خدا کی قسم ہے مجھے میرے بعد تمہارے مشرک ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، ولیکنی اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا، مجھے تمہارے دنیا میں ڈوب جانے کا خطرہ ہے کہ دنیا کی محبت آ سکتی ہے، مگر تمہارے مشرک ہونے کا مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو یہ بخاری شریف سے جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، مسلم شریف میں بھی ہو بہو یہ الفاظ موجود ہیں۔ یہ مسلم شریف جلد نمبر 2 کے اندر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ، یہ 250 صفحہ ہے صحیح مسلم شریف کا، جلد نمبر 2۔ یہ ہمارا مذہب، یہ ہمارا مسلک، یہ شعروں پر مشتمل نہیں، یہ قصوں کہانیوں پر مشتمل نہیں،
یہ تو حقائق بیانیوں پر مشتمل ہے، قرآن ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان، کسی راوی میں کسی طرح کی کوئی کمزوری نہیں، اور حدیث کی سینکڑوں کتابوں میں یہ موجود ہے۔ محبوب علیہ السلام نے یہاں پر بھی عقبہ بن عامر کہتے ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قتل احد، نبی علیہ السلام نے احد کے شہیدوں کی نماز پڑھی، ثم صعد المنبر، پھر منبر پہ جلوہ گر ہوئے، کل مودع للاحیاء والاموات، جس طرح کے رخصت ہونے والا انداز ہوتا ہے کہ میں جا رہا ہوں دنیا سے، اب تمہیں یہ بتا کے جا رہا ہوں، اس طرح کا انداز تھا احیاء اور اموات کے لیے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انی فراتکم علی الحوض، میں حوض پر تم سے پہلے پہنچوں گا، تمہارے لیے پانی کا بندوبست ہوگا، تم بعد میں آؤ گے، تمہارے لیے پانی وہاں پر اہتمام پہلے ہوں گے۔ اور پھر یہاں پر نبی علیہ السلام نے فرمایا لست علیکم اخشى ان تشرکوا بعدی ولکنی اخشى علیکم الدنیا، مجھے تمہارے مشرک ہونے کا کوئی خطرہ نہیں، مجھے دنیا کا خطرہ ہے، ان تتنافسوا فیہا، کہ تم اس دنیا کے اندر جو ہے وہ گم ہو سکتے ہو۔ اور یہاں پر محبوب علیہ السلام نے فرمایا واللہ لانظر الی حوضی الان، خدا کی قسم میں اپنے حوض کی طرف اب بھی دیکھ رہا ہوں، وانی قد اوتیت مفاتیح خزائن الارض، مجھے یقیناً زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی ہیں۔ قد بھی یہاں پر استعمال کیا مسلم شریف میں، قد بالتحقیق مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی ہیں رب ذوالجلال نے۔ لہذا یہ مفہوم ہے آیت کا، اور ہر غلام اپنے آقا کے بارے میں قدرتی بات ہے، ہر غلام اپنے آقا کے اختیار سنے تو خوش ہوتا ہے کہ ان کے پاس بڑا کچھ ہے رب کا دیا ہوا، وہ بہت بڑی جاگیر کے مالک ہے، ان کے پاس بہت کچھ ہے۔ یہ کیسے بدبخت لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو سرکار کا امتی کہہ کے سرکار کو نادار ثابت کرتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں، وہ کچھ دے نہیں سکتے، وہ کچھ کر نہیں سکتے، ان کی رب کچھ مانتا نہیں ہے۔ رب ذوالجلال نے خزانے دی ہیں میرے محبوب علیہ السلام کو، اور ان خزانوں کے لحاظ سے امت ہر دور میں یہ تقاضا، یہ انداز اور یہ عقیدہ رکھتی رہی ہے کہ رب ذوالجلال نے انہیں نوازا ہے، اور ان کی آگے عادت یہ ہے کہ وہ اس انداز میں نوازتے ہیں کہ جسے دے دیتے ہیں اسے پھر کوئی کمی باقی نہیں رہتی۔ محتشم سامعین حضرات، اب اسی مضمون کو مزید آگے بیان کرنے کے لیے یہ حدیث شریف جو مشکات شریف میں موجود ہے، اس کی تفسیر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اشیاۃ اللمات میں کی ہے، یہ اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 396 ہے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی علیہ السلام کے خادم ہیں، کہتا ہے کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رات سرکار کے ساتھ گزارتا تھا۔ کیا شان ہے حضرت ربیعہ کی کہ دنیا جن کی ایک جھلک کے لیے تڑپ رہی ہے، یہ پوری راتیں ہی ان کے پاس گزارتے ہیں۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں راتیں نبی علیہ السلام کے پاس گزارتا ہوں، فآتی ہے بے وضوء ہی، جب سرکار کو وضو کرنے کی ضرورت ہوئی تو میں وضو لے آتا ہوں، وضو کے پانی کو کہا جاتا ہے، میں پانی لاتا ہوں، وہاں جاتے ہی اور پھر دیگر مسواک وغیرہ میں لے آتا ہوں، مصلی بچھاتا ہوں، میں رات کو خدمت کے لیے ساتھ رہتا ہوں۔ اب ایک رات دریائے رحمت جوش میں آیا تو میرے نبی علیہ السلام نے، حضرت ربیعہ کہتے ہیں فقال لی سل، کہا مانگ جو چاہو مانگتے ہو، سل سوال کے لیے کہا مانگ لو، کہتے ہیں میں نے کہا اسألوکا، میں آپ سے مانگتا ہوں، آپ سے مانگتا ہوں۔ سرکار نے جو فرمایا تھا مانگ تو مطلب تھا مجھ سے مانگ، اور سمجھنے والے نے بھی سمجھ لیا، کہا اسألوکا، میں آپ ہی سے مانگتا ہوں، آپ سے مانگتا ہوں۔ کس چیز کو؟ مرافقتک فی الجنہ، آپ سے جنت میں آپ کی سنگت کو مانگتا ہوں۔ صرف جنت نہیں مانگتا، میں تو جنت میں آپ کی سنگت مانگتا ہوں۔ اب اگر حضرت ربیعہ نے مطلب غلط سمجھا ہوتا تو سرکار فرماتے تو میرا سوالی بن گیا، تو نے تو رب کا سوالی بننا تھا۔ یہ ہے نا حضرت ربیعہ جھولی پھیلا کے بیٹھے اور کہتے ہیں بھر دو میرے محبوب، جھولی پھیلا کے بیٹھا ہوں۔ اسألوکا، میں آپ کا سوالی ہوں، آپ سے مانگتا ہوں، اور آپ سے آپ ہی کو مانگتا ہوں، تجھ سے تجھی کو مانگ کے اچھا رہا منگتا تیرا۔ اسألوکا مرافقتک، میں آپ کی مرافقت، آپ کی رفاقت کو مانگتا ہوں، کہاں؟ جنت میں، فی الجنہ، جنت میں۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو کہا، آگے جواب میں یہ نہیں کہا کہ تم نے مجھ سے ڈائریکٹ مانگا، اس پر اعتراض کرتے، یا یہ فرماتے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اب کچھ دیر کے بعد تمہیں جواب دوں گا، سوچوں گا، رب سے رابطہ کروں گا، پھر تم نے تو بڑی چیز مانگ لی۔ فرمایا اوا غیر ذالک، اوا غیر ذالک، اس کے دو معنی، ایک یہ ہے کہ تم نے تو بہت بڑی چیز مانگی، کوئی اور مانگو۔ تو حضرت ربیہ نے کہا ہوا ذاکا، میں نے تو یہی مانگنی ہے، یہ پہلا معنی۔ اوا غیر ذالک، کوئی اور چیز تم نے بڑی چیز مانگی، اس سے کوئی چھوٹی مانگو۔ تو انہوں نے کہا محبوب آپ نے تو خود ہی فرمایا کہ جو چاہو مانگو، ہوا ذاکا، میں نے تو یہی مانگنی ہے۔ اب ایک معنی یہ، دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت مانگی ہے، کچھ اور بھی مانگو، اوا غیر ذالک، کچھ اور بھی مانگو۔ تو کہیں ہوا ذاکا، محبوب تم مل گئے تو دولت کونین مل گئی، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ تو دونوں ترجموں کے مطابق گرامر کے لحاظ سے جو دونوں یہاں پر تراجم بنتے ہیں ان کے لحاظ سے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے دیر نہیں ہونے دی، 2 منٹ بھی نہیں لگنے دیے، صرف وضاحت کروائی ہے کہ تاکہ اگر پہلا ترجمہ ہے تو ان کو پتا چلے معمولی چیز نہیں، بہت بڑی مانگی ہے، اور اگر دوسرا ہے تو پھر ان کو پتا چلے کہ یہاں صرف یہ نہیں اور بھی بہت کچھ ملتا ہے۔ ان سے یہ کہلوانے کے بعد جب ان کا ہوا ذاکا، محبوب میں پکا ہوں، میں نے یہی مانگنا ہے، تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، پھر میرے طریقے پہ قائم رہنا ہے، وہی تمہیں مل جائے گا، میری ساتھ تعاون کرو کثرت سجود کے ساتھ۔ اب یہاں پر حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی نے اس قانون کو ذکر کیا جو ہمارے پورے عربی لٹریچر میں قانون ہے، وہ یہ ہے کہ مطلق پر علی سبیل الاطلاق عمل کیا جاتا، مقید پہ علی سبیل التقیید عمل کیا جاتا ہے، تو جو باؤنڈری ہو اس کے مطابق احکام ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سل، سوال کر، آگے یہ نہیں کہا کہ کیا سوال کر، یہ نہیں کہا سلل اولاد، اولاد کا سوال کر، سلل اموال، اموال کا سوال کر، سلل رزق، رزق کا سوال کر، سلل علم، علم کا سوال کر، آگے سوال کو محدود نہیں کیا، سل جو چاہے مجھ سے سوال کر۔ حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی کہتے واز اطلاق سوال کہ فرمود سل بخا، تخصیص نہ کر مطلوب خاص، کہ یہ جو نبی علیہ السلام نے فرما دیا نا مطلقاً مانگ، اور یہ نہیں کہا فلاں چیز مانگ، جو بھی مانگ۔ اب جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ کیسے آفر کر سکتا ہے پیشکش کہ مانگو جو چاہو؟ اتنا کرم کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کے پلے کچھ نہ ہو وہ کیسے آ سکتا ہے؟ یہ پتا چلتا ہے کہ میرے نبی علیہ السلام کا دینے کا انداز اتنا وسیع ہے کہ پتا تھا جو بھی دنیا اور آخرت سے مانگے گا میرے خزانے میں سب کچھ موجود ہے، جو رب کا دیا ہوا ہے، مانگ جو چاہتی ہو۔ تو شیخ عبد الحق محدث دہلوی کہنے لگے جو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے نا مانگ بخا، مقید نہیں کیا کہ یہ خاص چیز مانگ لے باقی نہ مانگ، مطلقاً کہا جو چاہ مانگ۔ کہتے ہیں معلوم بھی شود کہ کارے ہما بدست ہمت و کرامت اوست، آپ نے جو فرمایا نا مانگ، اس سے پتا چلتا ہے کہ ساری کائنات کی چابیاں سرکار کے ہاتھ میں ہیں، جو بھی ہے دنیا میں جس کو جو چاہیے اس کی چابی سرکار کے ہاتھ میں ہے، ہر چیخہد ہر کراخہد باذن پروردگار خود بدحد، ہر چیخہد ہر کراخہد، فرمایا جو چاہتے ہیں جس کو دینا چاہتے ہیں باذن پروردگار خود بدحد اپنے رب کی حکم تے دے دیتے ہیں۔ یعنی یہ وہ سال سے ثابت ہوا ہر چیخہد و ہر کراخہد، ہر چے کا مطلب ہے جو، یعنی جس کیٹیگری کی نعمت ہو، جس چیز کا بھی سوال ہو، ہر کراخہد جس صدی کا منگتا مانگ رہا ہو، جس علاقے کا منگتا مانگ رہا ہو، جس زمانے کا منگتا مانگ رہا ہو۔ حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یہ اعلان کر دیا سل کے ساتھ کہ سوال کا دائرہ مکان کے لحاظ سے بھی وسیع ہے، زمان کے لحاظ سے بھی وسیع ہے، اور پھر ڈیمانڈ کے لحاظ سے بھی وسیع ہے۔ جو چاہو، جس کے لیے چاہو، جس وقت چاہو، محبوب علیہ السلام نے سل کہہ کے واضح فرما دیا کہ میرا قیامت تک کا امتی کہیں تشنا نہ رہ جائے، وہ جو مانگے گا اللہ کی اذن سے اس کو عطا کر دیا جائے گا۔ اس مقام پر یہ بات بڑی قابل غور ہے
کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پر جو حاضری میں لوگ وہاں پہ درخواستیں پیش کرتے ہیں، اس کے لحاظ سے یہ وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کے شہر کی خبروں پر مشتمل یہ بہت بڑا ذخیرہ امت کا جس کو امام سمہودی نے مرتب کیا، اس میں یہ امور موجود ہیں کہ سرکار جھولیاں کیسے بھرتے ہیں اور امت مسلمہ کا اس سلسلے میں ہر دور میں عقیدہ کیا رہا ہے۔ یہاں پر انہوں نے یہ ہیڈنگ بنایا، سنت اہل المدینہ فی عوام الجدب، خشک سالی میں اہل مدینہ کا طریقہ کیا ہے؟ جب قحط پڑ جائے تو اہل مدینہ کیا کرتے ہیں؟ قحط پڑ جائے اہل مدینہ، آج نجدی مسلط طبقہ اس عقیدے سے بدلا ہے، باقی اہل مدینہ آج بھی اسی عقیدے پر موجود ہے۔ ہر دور میں جو صدیوں پہلے عقیدہ تھا اہل مدینہ کا عقیدہ کہ اگر بارش نہ برسے تو کیا کرنا چاہیے، بارش نہ ہو تو اس کے لیے اہتمام کیا کرنا چاہیے، یہ اس اخبار دار المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری جلد میں صفحہ نمبر 123 ہے، اور یہ وہاں کی ہی چھپی ہوئی کتاب سعودی عرب کی جس کے اندر یہ تفصیلات موجود ہیں۔ کہتے ہیں کوہت اہل المدینہ قحطا شدیدا، اہل مدینہ کو قحط کا سامنا ہوا اور قحط بڑا شدید تھا، اور ابھی زمانہ دور نہیں تھا، ابھی زمانہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا تھا۔ فشکوا الی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہو گئے، امی جان ابھی آپ زندہ ہو، سرکار دنیا سے تشریف لے گئے ہیں اور ہمیں قحط کا سامنا ہے، مشکل پڑ گئی ہے، اب ہماری مشکل حل کرو۔ اب یقیناً یہ سارے لوگ صحابی ہیں جو ان کے پاس گئے ہیں اور انہیں پتا ہے کہ اللہ مشکل حل کرتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ہے، اور ام المومنین ہونے میں پھر ان کی امتیازی شان بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا آدھا دین عائشہ صدیقہ امت کو پڑھائیں گی، خذو شطر دینکم، اپنے دین کا آدھا حصہ تم ان سے لے لینا۔ وہ سیدہ فقیہہ مجتہدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہ فرماتے ہیں جب ہمیں مشکل پیش آتی ہے تو عائشہ صدیقہ ہماری مشکل حل کر دیتی ہے۔ یعنی مدینہ العلم کے باب یہ بات جو ہے یہ پوری تفصیل ایک غسل کے مسئلے کے لحاظ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں جب اختلاف ہوا تو رابطہ کیا ان کبار صحابہ نے حضرت عائشہ صدیقہ سے، اور حضرت سلمان فارسی حضرت ابو ذر غفاری کبار صحابہ کا یہ قول ہے کوئی مقام ایسا نہیں آیا کہ ہم نے اپنی امی سے رابطہ نہ کیا ہو اور انہوں نے مسئلہ حل نہ کیا ہو، وہ ہمیشہ مسئلہ حل کرتی ہیں۔ امام طحاوی نے شرح معانی الاثار طحاوی شریف میں اس کو تفصیل سے لکھا ہے۔ اب شکایت کی گئی جس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کہ بارش نہیں ہو رہی، قحط پڑ گیا، تو انہوں نے کیا کہا، قالت، وہ کہنے لگیں فانظروا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ تم میرے نبی علیہ السلام کے روضہ پاک پر، فانظروا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاجعلوا منہ قوۃ الی السماء، قبر کے اوپر جو میرا کمرہ ہے نا، اس کمرے میں جہاں نیچے سرکار کی قبر ہے، جہاں چہرہ مبارک ہے، اس اوپر چھت میں سوراخ کر دو، جو میرے حجرے کی چھت ہے اس میں سوراخ کرو۔ یہ ام المومنین بتا رہی، کوئی بدعتی عورت نہیں بتا رہی، ام المومنین اپنے بیٹوں کو بتا رہی ہے قحط پڑ گیا ہے تو علاج تو پاس ہے، تم اس حجرے میں جو میرا حجرہ ہے اوپر سے چھت ہے اس کی جہاں پر نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک ہے، اوپر وہاں سے روشن دان بنا دو، وہاں اوپر جگہ خالی کر دو، تو حتی لا یکون بینہ و بین السماء سقف، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کی قبر اور آسمان کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہونا چاہیے، قبر آسمان کو ننگی نظر آئے، درمیان سے تم پردہ ہٹا دو۔ اب وہ لوگ تھے یقین والے، یہ نہیں کہ امی کے خلاف ہو جاتے کہ بدعتیوں والا عقیدہ پڑھا رہی ہو، بارشیں تو رب برساتا ہے، قبر کیا دے سکتی ہے، نہیں، سارے یقین والے لوگ تھے، اپنی امی کے بات مان گئے۔ مبارک حق پرستو، تم نے بھی آج تک اپنی امی کی بات مانی ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عقیدہ، یہ عقیدہ ہے ہمارے سینوں میں کہ نبی علیہ السلام کی قبر کی طرف متوجہ کیا ان کو اور کہا قبر سے آسمان کا بھی پیار ہے، بادلوں کا بھی پیار ہے، چاہتے ہو کہ تمہارا قحط دور ہو جائے تو پھر یہ روشن دان بناؤ یہاں تک کہ درمیان میں کوئی چھت حائل نہ ہو قبر شریف اور آسمان کے درمیان۔ ففعلوا، صحابہ نے جا کر جگہ بنائی، فمطروا، بارش شروع ہو گئی، بارش شروع ہو گئی، حتی نبت العشب،
وَسَمِنَتِ الْإِبِلِ، یہاں تک کہ اتنی گھاس ہوگی، اتنا سبزہ کہ جانور کھا کھا کے موٹے ہو گئے. سامنۃ الابل، جو اونٹ تھے وہ موٹے ہو گئے. حتی تفکتت من الشہم، اتنی چربی چڑھ گئی کہ پھٹنے لگ گیا جسم جانوروں. یعنی چربی کی کثرت کی وجہ سے دراڑیں آنا شروع ہوگی اس کی کھالوں میں. ایسا آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتی ماحول میں، کچھ ایسے جانوروں کو میں نے خود دیکھا ہے کہ جس وقت وہ اچھا کھاتے پیتے ہیں اور بہت اچھا کھاتے پیتے ہیں تو ایسی صورتحال ہو جاتی ہے. تو یہ سیرت میں لکھا ہے فَسُمِّيَ عَامَ الْفَتْق، اس سال کو فتق کا سال کہا گیا. فتق کا مطلب کیا ہے کہ جس میں جانور اتنے موٹے ہو جائیں کہ چربی پھٹ جائے. تو سال کا نام ہی جانوروں کے پھٹ جانے والا سال بن گیا. جانوروں کے پھٹ جانے والا سال. آج کے جانوروں کو کچھ نہیں مل رہا. آج کے جانور جو کہتے ہیں کہ بھر دو جھولی میری یا محمد، شرکیہ جملہ ہے. ان جانوروں سے کتنے اچھے وہ جانور ہیں جو کھا کھا کے مزے لے کے ان کو سرکار کا فیض اتنا مل گیا کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جس وقت جگہ بنائی ہے، بارش ہوئی اور اتنی بارش ہوئی، اتنا سبزہ ہوگا. حالانکہ وہ پتھریلا علاقہ، وہ پہاڑی علاقہ، لیکن اس کے باوجود وہ بارش اس خاص قسم کی بارش تھی کہ پہاڑوں میں بھی سبزہ ہوگا ہے. اور اتنا سبزہ تھا کہ جانور کھا کھا کے ان کے وارے نیارے ہو گئے اور ان کے پھٹے ہوئے پیٹ بھی آج کے بجھے ہوئے دماغوں کو بتا رہے ہیں کہ جو محبوب جانوروں پہ اتنا پیار کریں وہ اپنے عاشقوں کو کتنا نوازنے والے ہیں. اب بتاؤ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سورہ انعام کی آیت نہیں آتی تھی؟ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس خزانے نہیں ہیں. کہہ سکتی تھی میرے بچوں رب کو یاد کرو، تمہارے نبی کے پاس تو کچھ نہیں ہے، تم کیوں میرے پاس آئے ہو؟ لیکن وہ کہتی ہیں تمہارے نبی کے پاس بہت کچھ ہے، وہ خود تو خود رہ گئے. ان کی قبر شریف پر بھی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. ان کی قبر شریف سے بھی بادلوں کا بڑا پیار ہے. ان کی قبر شریف جو ہے اس کا یہ انداز ہے کہ جہاں پر رب ذوالجلال کی طرف سے اتنا برکتوں کا نزول ہوتا ہے. تو اس کے بعد وہ جگہ پکا روشن دان بنا دیا گیا. انہوں نے سنت اہل المدینہ اس لیے لکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے وصال کے بعد جس صدی میں بھی قحط پڑا ہے انہوں نے وہ روشن دان کھولا ہے، بارش شروع ہو گئی ہے. یہ انداز تھا سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، وہ طریقہ محبت کا ان پہلی صدیوں کے اندر بھی. یعنی آج کوئی یہ کہے کہ اس وقت کے مسلمانوں نے ایسا طریقہ اختیار کیا، نہیں، یہ تو شروع سے ایسی محبت ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیض ہے. قال زین الدین مراغی وعلم ان فتح القوہ عند الجدب سنت اہل المدینہ. کہنے لگے یہ روشن دان کھولنا یہ اہل مدینہ کی سنت ہے، اہل مدینہ کا طریقہ ہے. حتی الان، اب تک یہ ایسا ہوتا ہے، یہ ہو رہا ہے. یعنی مصنف نے جن کا حوالہ دیا ان کی صدیوں تک ایسا ہوتا رہا ہے. یفتحون قوۃ فی سفل قبۃ الحجرۃ، وہ حجرے کا جو قبہ ہے اس کے نیچے سے وہ دروازہ وہ روشن دان کھولتے ہیں، کھولتے جاتے ہیں تو رب ذوالجلال کی طرف سے بارشوں کا نزول ہو جاتا ہے. یہاں پر ان امور کو بیان کرتے ہوئے وفاء الوفا کی جلد نمبر 4 میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دہلیز پر حاضر ہونے والوں کی جو جھولیاں بھرتی ہیں ان کا بطور خاص ذکر کیا گیا، جس میں امام ابو بکر بن مقری اور امام طبرانی جن کے ہم حدیث کے حوالے پیش کرتے ہیں، امام مقری کہتے ہیں میں اور طبرانی اور ابو شیخ ہم حرم رسول اللہ السلام میں بیٹھے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں مدینہ شریف میں ہم بیٹھے ہوئے تھے. وَكُنَّ عَلَى حَالَةٍ، اور ہم عجیب و غریب حالت میں تھے، پردیس میں تھے اور کوئی ہماری میزبانی کے لیے نہیں تھا. اثر فینا الجوع، بھوک نے نڈھال کر دیا. وواصلنا ذلك اليوم، اور یہ پورا دن بھوک میں ہمارا گزر رہا تھا. فلما كان وقت العشاء، جب عشاء کا وقت آ گیا، حضرت قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی علیہ السلام کی قبر شریف کے پاس چلا گیا. یہ ان پہلی صدیوں کے مسلمان کہتے ہیں میں وہاں چلا گیا. فقلت، تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجوع، اے اللہ کے نبی بھوک. جس طرح بلا تمثیل بندہ ماں کو کہتا ہے امی پانی، یعنی آگے جملہ پورا نہیں کرتا، پانی سے ہی سب مطلب آ جاتا ہے کہ پانی کی ضرورت ہے، مجھے پانی دے. یا رسول اللہ الجوع، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک.
کہتے ہیں جب میں نے یہ لفظ بولے وانصرفت تو پھر یہ کہہ کے میں واپس آ گیا. میں نے کوئی زیادہ جھگڑا نہیں کیا, صرف میں نے ایک بار بھوک کا الجو کہہ کے میں واپس آ گیا. تو قال علی ابو القاسم, ابو القاسم مجھے کہنے لگی اجلس فإما أن يكون الرزق أو الموت, بس دو ہی صورتیں, یا تو رزق آ جائے گا یا موت آ جائے گی, یعنی ایسی صورتحال بنی ہوئی تھی. قال ابو بکر, ابو بکر مکری جو راوی ہے وہ کہتے ہیں قم تو انا ابو الشیخ والطبرانی, میں بھی اٹھا, ابو شیخ بھی اٹھے اور طبرانی بھی اٹھے, ہم انتظار کر رہے تھے کہ اب رحمتوں کا نزول کہاں سے ہوتا ہے. فحضر بالباب الوی, حضرت علی کے خاندان کا انسان ایک آ گیا, ایک الوی آیا. فتکا فتحنا لہو, جہاں ہم جس جگہ پہ بیٹھے تھے جس حجرے میں, اس نے دروازہ کھٹکھٹایا, ہم نے دروازہ کھولا. فیضان ماہو غلامان, اس کے ساتھ دو نوجوان, ما کل واحد زنبیل فیہ شیء کثیر, ہر ایک نے ٹوکرا اٹھایا ہوا تھا اور اس میں بہت زیادہ کھانے کی چیزیں موجود تھی. کہتے ہیں ہم نے, ہمارے سامنے انہوں نے رکھا تو ہم نے کھایا, تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بچے جو بیٹھے ہیں جو بچے گا وہ لے کے چلے جائیں گے, لیکن کیا ہوا, ظننا ان الباقی یاخذہ الغلام, جو بچے گا یہ نوجوان اٹھا کے لے جائے. فولا وترک عندنا الباقی, لیکن وہ بچے تو چلے گئے اور سب کچھ کہا یہ تمہارا ہی ہے. کہتے ہیں فلما فرغنا من الطعام, جب ہم کھا کے فارغ ہوئے, وہ الوی جنہوں نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا تھا وہ آ گئے اور کہا یا قوم اشکاتم الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے مدینہ شریف میں آنے والے میرے نبی کے مہمانوں, تم نے سرکار سے جا کے شکایت کی, تم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کے کہا. اور فإنی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام, میں اپنے گھر عشاء کے بعد سویا ہی تھا کہ سرکار خواب میں تشریف لے آئے. اب دیکھو, کہتے ہیں کہ سرکار نے فوراً مجھے جھنجھوڑا کہ تم اپنے گھر مزے میں ہو, میرے مہمان بھوکے ہیں, اور میں جو اٹھا کے لایا ہوں تو سرکار کے حکم پر تمہاری دعوت پکا کے لایا ہوں. ایسے ہی ابن جلاد کا یہ قول ہے, کہتے ہیں کہ جس وقت میں مدینہ شریف میں داخل ہوا, بی ناقہ, میرے پاس اونٹنی تھی, فتقدمت الی القبر, میں نبی علیہ السلام کے روضہ پاک کے پاس گیا. قلت ضیفک, میں نے کہا محبوب تمہارا مہمان آ گیا ہے. ضیفک ضیوف الرسول, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان, اس بات سے قانون یہ بنتا ہے جو مکہ شریف میں جائے ان کو ضیوف اللہ کہا جائے, اور جو مدینہ شریف میں جائے ان کو ضیوف الرسول کہا جائے صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے محبوب علیہ السلام کے مہمان. تو کہتے ہیں کہ جس وقت میں نے جا کے کہا, صرف اتنا ہی کہا, اور اس کے بعد میں چلا گیا جہاں مجھے رات جگہ ملی, میں جا کے سو گیا. سویا تھا کہ میرے محبوب خواب میں تشریف لے آئے, اور یہ خواب من وجہ خواب من وجہ بیداری. کیسے؟ کہتے ہیں میں سویا, میرے محبوب علیہ السلام خواب میں تشریف لائے کہ تو میرا مہمان, میں تیرا میزبان, اب میں آ گیا ہوں. فآتانی رغیفا, تو نبی علیہ السلام نے مجھے روٹی دی, کیونکہ میرا بھوک کا مسئلہ تھا, سرکار نے روٹی دی. فاکلت نصفہ, آدھی میں نے خواب میں ہی کھا لی. کہتے ہیں وانتبہت وبیدی النصف الآخر, جب جاگا تو آدھی ہاتھ میں موجود تھی. محتشم سامع حضرت ابو الخیر اقتا کہتے ہیں دخلت مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا بفاقہ فاقمت 5 ایام, کہتے ہیں میں مدینہ شریف میں گیا اور 5 دن میرا قیام رہا اور میں بھوکا تھا. ما ذقت ذواقا, میں نے کوئی چیز مجھے نہیں ملی, ایسے حالات تھے کہ جس کو میں کھا سکتا. فتقدمت الی القبر, تو میں بھی بالآخر نبی علیہ السلام کے روضہ پاک کی طرف متوجہ ہوا. وسلمت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے نبی علیہ السلام کو سلام کہا. وعلی ابی بکر و عمر, اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی میں نے سلام کہا. وقلت انا ضیفک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے کہا محبوب میں ہوں آپ کا مہمان. یہ جملے میں نے بولے. وتنحیت, میں بول کے سائیڈ پہ ہو گیا. ونمت خلف القبر, میں روضہ پاک کی پچھلی سائیڈ قبر شریف کے پیچھے جا کے میں سو گیا. فرائیت فی المنام النبی و ابو بکر عن یمینی و عمر عن شمالی, میں نے دیکھا
کہ نبی علیہ السلام طلبہ گر ہیں، دائیں حضرت صدیق اکبر ہیں، بائیں حضرت عمر ہیں اور سامنے حضرت علی بیٹھے ہوئے ہیں. وعلی بن ابی طالب بین یدیہ، سامنے موجود ہیں. فحرکنی علی، علی نے آ کے مجھے جگایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چونکہ آگے آگے چل رہے تھے، سرکار کے دائیں بائیں دونوں اصحاب ہیں. آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے جنبش دی، کہا قم قد جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیدار ہو جاؤ، نبی علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں. حضرت ابو الخیر اکتا کہتے ہیں فقمت الیہ وقبلت بین عینیہ، ابھی خواب کا ہی مسئلہ ہے، کہتے ہیں میں نے اٹھا اور میں نے اٹھ کو سرکار کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا. میں نے محبوب علیہ السلام کو جس وقت میں ملا، فدافع علی رغیفہ، سرکار نے مجھے روٹی عطا کی. فاکلت نصفہ، میں نے آدھی کھا لی. وانتبہت، میں جاگا. فاذن فی یدی نصف رغیف، آدھی روٹی میرے ہاتھ میں موجود تھی. یعنی یہ امت کی مختلف صدیوں میں وہاں پر جانے والے لوگوں کے ساتھ جو سرکار پیار کرتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں، اس کا تذکرہ یہ ان لوگوں کے حوالے کے ساتھ وفا کے اندر امام سمودی نے ذکر کیا ہے. اور بات مختصر کرتے ہوئے ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے، ثابت بن احمد کہتے ہیں کہ میں مسجد نبی شریف میں بیٹھا تھا. آج بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں اور آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے. کہتے ہیں میں بیٹھا تھا تو ایک شخص نے آ کر اذان پڑھی. اس نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، یہ فجر کی پھر اذان تھی. الصلاۃ خیر من النوم جب کہا، فجاء خادم من خدم المسجد فلطمہ، تو مسجد کے خدام میں سے ایک آیا، اس نے آ کے چپیڑ ماری مؤذن کو. یہ ثابت بن احمد کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ مؤذن کو خادم نے، یعنی جن کو اختیار ملا ہوا اپنا غلط ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کو مؤذن کو جو ایک عام پرائیویٹ آدمی تھا کہیں سے آیا ہوا تھا، اس کو آ کر خادم مسجد نے چپیڑ مار دی. فلطمہ حین سمع ذلک فبکى الرجل، تو وہ چیخ پڑا آدمی جو اذان دے رہا تھا، اور جملہ اس کی زبان سے نکلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حضرتک یفعل بہذا الفعل، آپ کے سامنے مجھے مارا جا رہا، محبوب آپ کے سامنے مجھے مارا جا رہا، دیکھ لو آپ کے سامنے مجھے مارا جا رہا ہے. کہتا ہے ففلج الخادم، یہ لفظ نکلنے کی دیر تھی، اس مارنے والے کو فالج ہو گیا، جس نے اس مؤذن کو مارا تھا اس کو فالج ہو گیا. وہ حمل الی دارہ، اسے گھر پہنچایا گیا. فمکث ثلاثۃ ایام ومات، 3 دنوں کے بعد فارغ ہو گیا، مر گیا. آج بھی وہاں کے متوع، آج بھی ظلم کرنے والے، ان کی کئی مثالیں موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پر جس کے دکھ درد سے آنسو نکل جاتے ہیں، سرکار ضرور اس کے لیے لجپالی فرماتے ہیں، توجہ ہوتی ہے، اور سارے امور آج بھی موجود ہیں. یہ موضوع، اس کا ایک خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اب آج اس موضوع کے لحاظ سے اور باقی امور کے لحاظ سے چند باتیں ابھی بیان کرنا باقی ہیں. آج کے اس موضوع کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے اس بات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا فہم دین کورس اللہ کے فضل سے بڑی آب و تاب کے ساتھ جاری ہے، اور اس وقت تک گوجرانوالا سے باہر بیرون ملک، یعنی جو ویب سائٹ کے ذریعے سے لوگوں تک پیغام پہنچتا ہے، امریکہ تک، دنیا کے آخری کونے تک، تقریباً 8-9 ہزار افراد ہمارے اس کورس میں ویب سائٹ کے ذریعے بھی شریک ہو چکے ہیں. اور جو براہ راست سنتے ہیں وہ تو اللہ کے فضل سے بہت بڑی تعداد ہے. اور اتوار کے دن بہت ہی مارکۃ الآراء موضوع ہے، عقیدہ توحید سے متعلق غلط فہمیوں کا ازالہ. آپ یہ جانتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے ادارہ صراط مستقیم کو یہ توفیق بخشی کہ ہم نے عقیدہ توحید کی وضاحت کرنے کے لیے اس ماحول میں اللہ کے فضل سے اس کی توفیق سے ایک جاندار کردار ادا کیا. اور عقیدہ توحید سیمینار کو سن کر سینکڑوں لوگوں نے کلمہ پڑھا اور سینکڑوں لوگوں، ہزاروں تک اس کا فیض پہنچا. انشاءاللہ آخری پروگرام جو ہو رہا ہے نا ہمارا، یہ آئندہ جمعرات کو 9 ستمبر کو، اس میں ہم کچھ آپ کے سامنے اس کے سیمپل بھی پیش کریں گے کہ جن لوگوں نے وہ عقیدہ توحید کی وجہ سے جنہیں نور ملا، وہ اوروں لوگوں کے لیڈر تھے، امام تھے، اور ہماری دعوت سن کے انہوں نے اہل سنت کا عقیدہ قبول کیا ہے. تو
تو یہ عقیدہ توحید سیمینار پر ان لوگوں نے ہر شہر میں پروگرام کیا. ہمارا ایک سیمینار، ان کا بار بار ہر جگہ ہر شہر میں، لیکن وہ دلائل جو ہم نے دیے اس کے قریب بھی نہیں آئے. اب آخری سیمیناروں تک جو انہوں نے جو کچھ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی، ہم نے چاہا کہ ہمارا عقیدہ توحید سیمینار جو تیسرا وہ تو ابھی بعد میں آئے گا، لیکن اس سے پہلے ان کو میسج دیا جائے کہ 2 قرض تم پہ باقی ہیں اور جو کچھ تم نے کہا اس کا ہماری دلیلوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب دیکھو نا، کوئی شخص اگر یہ کہنا شروع ہو جائے، کہے کہ گجرات میں ہندو مسلم فسادات کی آگ بھڑک اٹھی، اس کی اس خبر پر کوئی بندہ کہے میں گجرات میں گیا ہوں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، تو اب یہ بندہ جو اس گجرات کی بات کر رہا ہے اس لحاظ سے سچا ہے، لیکن جو اس نے بات کی ہے جھوٹی اس نے بھی نہیں کی، کہ وہ تو انڈیا والے گجرات کی بات تھی، پاکستان والے گجرات کی بات تو نہیں تھی، وہ جہاں پہ ہندو مسلم فسادات ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کی یہ بدبختی، کمبختی، سیاکاری اور کج فہمی ہے کہ جو دلائل ہم نے دیے ہیں ان کی طرف آتے ہی نہیں، اور اپنے طور پر جو علیحدہ حقیقتیں موجود ہیں جن کا کوئی منکر نہیں انہیں بار بار بیان کرتے ہیں، انہیں بار بار دہراتے ہیں. یعنی وہ پنجہ آزمائی دلائل کے لحاظ سے کر ہی نہیں رہے کہ ہم نے جہاں پر ان کو جا کے کنڈی ڈالی ہے وہ کنڈی چھڑائیں تو پھر پتا چلے کہ مچھلی جو ہے وہ نکل گئی ہے. اللہ کے فضل سے اب ان کے جال کی مچھلیاں ان کی نہیں رہیں گی، مدینے کی خیرات کی ہم آئے گی. تو یہ موضوع بڑا اہم موضوع ہے، اس کو آپ نے سماعت کرنا ہے. یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے، ہو سکتا ہے آج کا جمعہ ہی جمعۃ الوداع ہو، اس واسطے ان الوداعی لمحات میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے دعا بھی مانگنی ہے، اپنی بخشش اور نجات کے لیے اللہ سے التجا بھی کرنی ہے. اب نماز کے بعد اپنے سارے خیال نکال اپنے آپ کو اللہ کے دربار کی طرف متوجہ کر کے نبی علیہ السلام کے وسیلے سے ہم نے رب سے رحمتوں کی بھیک مانگنی ہے. اس کا بھی خصوصی طور پر آپ ذہن میں رکھیں. رب ذوالجلال سب کو نار جہنم سے آزاد فرمائے، اور جتنے دوستوں نے مسجد سے تعاون کیا ہے اللہ ان کو جنت میں گھر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.